حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے ایک کڑی ہے جہاں پر حضرت عبدالقادر جیلانی المعروف غوث پاک کے پوتا مبارک کا مزار ہے جو موروں والی سرکار کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ الصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به القلوب۔ اس آیت کریمہ کا 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ آسان سا یہ ہے کہ لوگو، اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ بھی کرو تو اللہ اس کا مددگار کافی ہے۔ اور اس کی مثال اس وقت سے لے سکتے ہو جب اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے ہجرت پر مجبور کر دیا تھا، شہر میں رہنا دشوار کر دیا تھا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور جب انہوں اس بندے کے ساتھ جو دو میں کا دوسرا تھا، ثانی اثنین دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں پناہ گزین ہوئے، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست سے کہا کہ میری فکر نہ کرو، اس لیے کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اس پر اپنی سکینہ، سکون، تسلی، یقین، اعتماد نازل فرمایا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد فرمائی جنہیں انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کے سارے پروگرام کو رسوا کر دیا، ان کی بات کو ذلیل کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات ہی غالب ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب ہے اور اللہ حکیم ہے، دانا تر ہے۔ یہ واقعہ قرآن چونکہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو قیامت تک زمین پر پیدا ہوگا، ہر اس بندے کو خطاب کرتا ہے۔ جو گزر گئے ان سے مخاطب تھا، ہم جو موجود ہیں ہم سے مخاطب ہے، جو ہمارے بعد آئیں گے ان سے مخاطب ہوگا۔ قرآن کوئی تاریخ یا جغرافیے کی کتاب نہیں ہے،
قرآن ایک ضابطۂ حیات ہے، لاہ عمل ہے، اور واقعات بیان فرماتا ہے تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنی راہ متعین کر سکیں۔ سب سے پہلی بات جس سے یہ آیہ کریمہ شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تم میرے نبی کی اگر مدد نہ کرنا چاہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات رسوا نہ ہوگی، غالب رہے گی۔ اب بھلا ہم جو آج مخاطب ہیں، وہ جو ہم سے بعد آئیں گے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کس طرح سے کرنا ہے؟ وہ تو عہد گیا، زمانہ گیا، وقت گیا، وہ لوگ گئے۔ نبی علیہ السلام کی نبوت صرف ان لوگوں اور اس وقت کے لیے نہیں تھی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ اور ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ یہی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے کردار کو اپنائیں اور اسے آگے بڑھائیں۔ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اسے مانیں، اسے سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں۔ آج ہم نے کوئی تلوار لے کر مدد کے لیے نہیں جانا، کوئی توپ نہیں چلانی ہے۔ آج مدد یہ ہے، کمال ہے، اللہ بڑا کریم ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں تو وہ فرماتا ہے یہ تم میری اور میرے نبی کی مدد کر رہے ہو، حالانکہ وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، فرماتا ہے اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اب اللہ تو سب کو دینے والا ہے، اللہ کو قرض کیا دے گا؟ وہی نیک عمل، وہی اطاعت رسول، وہی اطاعت پیغمبر، وہی نیکی، وہی اخلاق، وہی اطوار، وہی کردار۔ وہ فرماتا ہے تم مجھے قرض دے رہے ہو یار، میرے پاس جمع ہو رہا ہے، میں اسے کئی گنا بڑھا کر تمہیں لوٹا دوں گا۔ وہ ایسا کریم ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں اندازہ کر لو کہ میرے نبی کے ساتھ صرف ایک بندہ تھا جو دو میں کا دوسرا ہے۔ قرآن کا اسلوب بہت خوبصورت ہے، یعنی ایسے دو جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، جو صرف دو ہیں اللہ کی پوری تخلیق میں، دو میں کا دوسرا، ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا۔ اس کی ایک توجہ تو یہ ہے کہ اللہ کی معیت پورے قرآن حکیم میں جہاں بھی اس کا ذکر آیا ہے وہ صفاتی ہے۔ انبیاء کو معیت صفاتی حاصل ہے اور غیر نبی کی صفات پر معیت حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کنارے دریا گھیرے گئے، پیچھے سے فرعون کا لشکر سامنے آ گیا، آگے سمندر تھا، تو قوم نے کہا کہ آپ نے ہم جیسے تیسے وقت تو گزار رہے تھے، آپ کے کہنے پر شہر سے نکلے، اب آگے راستہ نہیں، پیچھے شاہی لشکر ہے، آپ نے تو ہمیں مروا دیا۔ انہوں نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی، ان معی ربی، اور ربوبیت صفت ہے اللہ کی، یعنی معیت یقیناً انہیں اولی العزم رسول تھے، معیت باری حاصل تھی، لیکن معیت صفاتی تھی۔ جب اولیاء اللہ کی اور غیر نبی کی اور نیک لوگوں کی بات آتی ہے تو وہاں بندے کی صفت آگے آ جاتی ہے، ان اللہ من المحسنین، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کی معیت، اگر وہ صابرین میں سے کوئی صبر کی صفت چھوڑ دے معیت سے محروم ہو جائے گا۔ محسنین کی اب صفت کی قید ہے، اگر وہ محسنین میں سے نہ رہے، وہ صفت چھوڑ دے، معیت ختم ہو جائے گی۔ یعنی معیت صرف اس کی بندے کی صفت سے متعلق۔ دنیا میں دو ہستیاں ہیں،
نبیوں میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور غیر انبیاء میں ابو بکر صدیق، جن کی ذات کو معیت ذاتی حاصل ہے. یعنی صرف دو بندے ایسے ہیں جن کی ذات کو اللہ کی ذاتی معیت حاصل ہے، اللہ ذاتی طور پر ان کے ساتھ ہے، نہ ادھر صفت ہے نہ ادھر صفت ہے. فرمایا ان اللہ معانا، یقیناً اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. تو اللہ کی پوری تخلیق میں نبیوں میں یہ تاج محمد الرسول اللہ کے سر پر ہے، اور غیر نبیوں میں یہ عظمت ابو بکر صدیق کو نصیب ہے. اس لیے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا آپ کی ہم رکاب تھا جب دونوں غار میں پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقع معراج ہوا اور مکہ مکرمہ میں ہوا. بتوں کی تکذیب سے بڑا شور تھا. پھر آپ نے حلت و حرمت بیان کر کے ان کے پورے نظام کو اکھیڑ پھینکا. آپ نے عدل کا معیار بیان فرمایا، ان کی عدالتیں ویران ہو گئیں، حلت و حرمت میں ان کے شراب و کباب گئے، عیش و عشرت گئی. تو ایک طرح سے نہ صرف توحید باری بلکہ پورے معاشرے کو چیلنج فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورا معاشرہ پورے زور سے آپ کی مخالفت کر رہا تھا. اوپر سے واقع معراج ہوا اور اللہ نے سواری بھیجی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے. وہاں سارے انبیاء اولین و آخرین جمع ہوئے جن کی آپ نے امامت فرمائی اور 2 رکعت نماز پڑھی گئی. پھر جہاں تک رب نے چاہا جنت دوزخ کی سیر کرائی، آسمانوں کی کرائی، عرش اولا تک، یا جہاں تک اللہ نے چاہا جہاں تک لے گیا. اور پھر آپ واپس بھی تشریف لے آئے. اور کمال یہ ہے کہ اس طرف تو اتنا وقت بسر ہو گیا، ادھر نظام کائنات اسی لمحے پہ روک دیا گیا. جب آپ واپس تشریف لائے بستر گرم تھا، جہاں آپ نے ہاتھ منہ دھویا پانی اس وقت ابھی بہہ رہا تھا. کنڈی جو آپ نے دروازہ کھولا وہ ابھی ہل رہی تھی. یعنی وہاں جب آپ تشریف لے گئے تو وقت وہیں رک گیا، اور جب واپس آئے تو وہیں سے چل پڑی. اب ابھی مسلمانوں میں بھی ایسے روشن خیال بہت ہیں جن کا جی نہیں چاہتا کہ یہ بات قبول کی جائے کہ حضور جسم اطہر کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے تھے. وہ بھی کہتے ہیں یہ معراج روحانی تھا، یہ خواب کی طرح ہوا. ابھی تک 14 صدیاں، 1450 سال نسلاً بعد نسلاً کلمہ پڑھنے والوں میں بھی یہ بات ماننے کو ابھی جی نہیں چاہتا. ایسے لوگ موجود ہیں. تو بھلا اس وقت کے جو کافر تھے وہ کیسے سمجھتے کہ جناب یہاں سے کوئی پل بھر میں یہ تشریف لے گئے، بیت المقدس بھی گئے، آسمانوں پر بھی گئے، جنت دوزخ بھی ہو آئے، واپس بھی آ گئے. وہ تو انہوں نے کہا کہ باقی باتیں چھوڑ دو، ہمیں آسمانوں کا جنت دوزخ کا نہیں پتہ، لیکن اچھے اونٹ اچھی سواری ہو تو یہاں سے ہم اسے بھگاتے بھگاتے جائیں تو 3 مہینے میں بیت المقدس پہنچتے ہیں، اور واپسی پر بھی اگر اونٹوں کو سستانے کا موقع نہ دیا جائے، بھگا کر رہے تو 3 مہینے واپسی میں لائے. یہ کہتے ہیں میں شب کو گیا اور شب کو آ بھی گیا. بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر انہوں نے سوال کیے کہ ہمارے قافلے گئے ہوئے تھے وہ کہاں ہوئے؟ آپ نے بتایا کہ تمہارا فلاں قافلہ فلاں جگہ تھا، فلاں آدمی فلاں جگہ تھا، فلاں قافلے والوں کا اس رنگ کا اونٹ گم ہو گیا تھا، اسے تلاش کر رہے تھے، اور اونٹ ان کا فلاں وادی میں تھا، انہیں شاید مل گیا ہوگا یقیناً. وہ ساری باتیں قافلے والوں نے آ کر بتائیں، تصدیق بھی کر دی. لیکن واقعہ اتنا مشکل تھا ماننا. کافر کیا مانتے؟ ان
انہوں نے کہا اب ابو بکر صدیق سے بات کریں گے کہ چلو تم نبوت کی تصدیق تو کرتے ہو، بھلا ایسی وہ سب سے پہلے جب واقعہ معراج انہوں نے سنا تو پہلے ابو بکر صدیق کے پاس تشریف کہ بتاؤ اب تو تمہارا صاحب اور تمہارا نبی اب یہ کہہ رہا ہے کہ شب کو یہاں سے اٹھا اور بیت المقدس تشریف لے گئے اور پھر آسمانوں پر گئے، جنت دوزخ دیکھی، عرش عظیم تک گئے، پھر واپس آئے اور بیت المقدس سے ہو کر گھر بھی آ گئے، بھلا اب یہ بھی کوئی ماننے کی بات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ تم کہہ رہے ہو یا حضور نے فرمایا؟ وہ کہ نہیں، ہمارے ساتھ چلو سنوا دیتے ہیں۔ وہ بیٹھے ہیں بیت اللہ کے سامنے تشریف فرمائے اور سب کو بتا رہے ہیں تمہیں سنوا۔ انہوں نے کہا اگر وہ فرما رہے ہیں تو پھر میں اس پر ایمان لاتا ہوں، وہ حق فرما رہے ہیں، مجھے ان سے پوچھنے کی ضرورت، تمہاری اطلاع ہی کافی ہے، اس لیے کہ میں اس سے بڑی بات پر ایمان لا چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی۔ یہ اس سے بڑی بات ہے کہ اللہ کسی کو یہاں سے بیت المقدس لے جائے یا آسمانوں پر لے جائے، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ ایک تو یہ اعتماد کہ جب پتہ چلے کہ یہ ارشاد حضور کا ہے اور کافر کی زبان سے پتہ چلے کہ حکم ہے محمد رسول اللہ کا، تو بات یقین سے آگے نکل جائے، حق الیقین تک پہنچ جائے۔ یہ خصوصیت، یہ کمال ابو بکر صدیق کو نصیب تھا۔ دوسرا یہ کہ جب پتہ چلا صبح کہ حضور ہجرت فرما گئے ہیں، علامہ بازل ہوئے ہیں ایرانی علماء میں سے بہت بڑے فاضل، اہل تشیع کے بہت بڑے مانے ہوئے عالم تھے۔ انہوں نے ایک تاریخ لکھی ہے منظوم فارسی میں، اس کا نام ہے حملہ حیدری۔ اس عہد کی واقعات نگاری بھی انہوں نے کی ہے، اور اب وہ کتاب نایاب ہو چکی ہے، اور اب علامہ بازلی کے نام سے حملہ حیدری جو مارکیٹ میں ملتی ہے وہ اور ہے، کسی اور نے اسی نام سے لکھ کر اسی نام سے چھپوا دیا۔ اس میں سے بہت سی باتیں اس نے نکال دی ہیں، لیکن بحمداللہ ہماری لائبریری میں اصل نسخہ موجود ہے۔ اس میں جب وہ یہاں پہنچتا ہے تو وہ لکھتا ہے چنی گفت راوی کہ سال آردیں چو سالم بحفظ جہاں آفریں، ز نزدیک آنکھوں میں پر مکر رفت بسوئے سرائے ابو بکر رفت۔ کہ روایت اس طرح سے ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا اور جب آپ اپنے دولت قضا سے تشریف فرما ہوئے تو ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں ساتھ لے کر چلے۔ درمیان میں سے وہ واقعہ لکھتا ہے پھر آپ کے جانے کا، پہاڑ کے بات کرنے کا، پھر جب سور کی طرف چڑھنے لگے تو بے پناہ چڑھائی ہے اور صحرا ہے سامنے، پھر پہاڑوں پر سے گزر کر وہ تشریف لے گئے تو علامہ بازل بھی لکھتا ہے چو رفتند چندیں بدامان دشت، قدوم فلک سایہ مجروح گشت۔ کہ آپ نے جب سفر فرمایا پہاڑوں سے اتر کر صحرا میں اور سور کی طرف چلے تو آپ کے قدوم مبارک چھلنی ہو گئے، زخمی ہو گئے، جوتوں نے کاٹ لیے، پتھر لگے۔ ابو بکر آگاہ بدوشش گرفت ولے این حدیث است جائے شگفت، کہ در کس چنا قوت آمد پدید کے بارے نبوت تواند کشید۔ وہ لکھتا ہے کہ اس وقت ابو بکر صدیق نے آپ کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا اور پہاڑ چڑھنا شروع کر دیا، لیکن کہتا ہے اس بات سے عقل حیران ہے، وَلَے این حدیث است جائے شگفت، عقل کی سمجھ میں، عقل کے دائرہ اختیار میں، عقل کی حدود میں یہ بات نہیں آتی کہ کسی بندے میں اللہ نے وہ قوت پیدا کر دی کہ وہ محمد الرسول اللہ کو بار نبوت کو اٹھا کر لے گیا۔ یعنی ایک وقت ایسا بھی آیا
کہ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے وجود اقدس کا تعلق نہ آسمان سے تھا نہ زمین سے تھا، سارا رابطہ صرف ابو بکر صدیق کے کندھوں سے تھا۔ حصول برکات کا یہ موقع سوائے ابو بکر صدیق کے کسی کو نصیب نہیں۔ تیسری اس سے بھی عجیب تر بات ہے کہ ابو جہل نے انعام مقرر کر دیا، پیچھے دوڑے لوگ، کھوجی لگائے، اور عرب کھوجی مشہور ہے اب بھی۔ اب غار میں حضور جلوہ افروز ہیں، ابو بکر صدیق کی گود میں سر ہے، آپ سو رہے ہیں، اور کفار کھرا تلاشتے تلاشتے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، گھٹنوں سے نیچے ان کی ٹانگیں ابو بکر صدیق کو نظر آ رہی ہیں۔ خطرہ کافروں کی طرف سے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اتنا ہی ابو بکر صدیق کو۔ اس لمحے بھی جو کچھ انہوں نے سوچا اس میں ان کے اپنی ذات شامل نہیں تھی، انہیں دکھ اور صدمہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ اس لیے آپ نے فرمایا لا تحزن، میری فکر نہ کر۔ عربی میں اپنی ذات کے لیے ہو تو اسے خوف کہتے ہیں، اپنی ذات کے لیے خطرہ محسوس ہو تو اسے خوف کہتے ہیں، دوسرے کے لیے خطرہ محسوس ہو تو اسے حزن اور دکھ کہتے ہیں۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کو دکھ یوسف علیہ السلام کا تھا، یا ان پر جو کچھ بیت رہی ہے اس کی فکر تھی، فرمایا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یوسف کے دکھ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ وہی لفظ حزن یہاں آیا ہے، لا تحزن، یعنی موت کے دروازے پر بھی ابو بکر صدیق کو اپنی نہیں محمد الرسول اللہ کی فکر۔ ببین تفاوت را از کجاست تا و کجا، اللہ کا وہ بندہ جو وہاں بھی جان نثار کر رہا ہے، اور ایک ہم ہیں جنہیں پروردگار عالم فرما رہا ہے تم نہیں کرنا چاہتے مدد تو نہ بھی کرو۔ ذرا جملے پر غور فرمائیے کہ تمہیں اس پر بھی نخرے آتے ہیں اور تمہیں اس پر بھی ناز ہے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں کیا، کوئی آپ کو مانے نہ مانے، ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے تو نہ کر کے بھی دیکھ لو، آنا تم نے بھی میرے ہی پاس۔ لیکن یاد رکھو میں قادر ہوں، جب میں چاہتا ہوں تو ایک بندے کے خلوص پر میں نے روئے زمین کی کایا بدل دی۔ کفر کو صرف یہ شکست نہیں ہوئی کہ غار ثور میں حضور کو گرفتار نہ کر سکے، بلکہ کفر کی دنیا تہ و بالا ہو گئی، اور روم و ایران فتح ہوئے، اور بڑی بڑی سلطنتیں کیسر اور کسریٰ کے تخت الٹ گئے، اور بڑی بڑی سلطنتیں الٹ کر روئے زمین پر اللہ کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے کلمے کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ وہ ایسا قادر ہے، اس کی فوجیں نرالی ہیں۔ اس نے کبوتر سے کہا یار وہاں بچے دے دو، اٹھا لو اپنا گھونسلہ بھی، بچے بھی وہاں رکھ۔ اس نے مکڑی سے کہا جالا تن دے، دیکھو حفاظت کے لیے قلعہ تعمیر ہو رہا۔ مکڑی سے کہا دروازے پہ جالا تن دے۔ کیسا قادر ہے کہ محمد الرسول اللہ اور ابو بکر صدیق کی حفاظت کے لیے کفار کے سامنے مکڑی کا جالا تنوا دیا، اور وہ اسی پر رہ گیا۔ یار اگر یہاں ہوتے تو جالا تو ٹوٹتا، یہ کبوتر اڑ جاتا، فاختہ اڑ جاتی، یہاں بچے انڈے نہ ہوتے۔ اور اس کے علاوہ فرماتا ہے یہ تو نظر آنے والی باتیں ہیں، میں نے وہ لشکر وہاں اتار دیے تھے جنہیں انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔
علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ آج بھی اے کاش کسی کو کوئی رتی بھر ابو بکر صدیق کی صدیقیت میں سے نصیب ہو جائے۔ ایک بندے سے روئے زمین میں احیاء اسلام ہو سکتا ہے، بڑے لشکروں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شاید اس دور کے ہم سارے مسلمان مل کر بھی صداقت کا کوئی ایک قطرہ بھی جمع نہیں کر پا رہے۔ اگر کفر غالب ہے، اگر کفار غالب ہیں، تو ہر آدمی کی رائے یہی سنتا ہوں میں کہ جی مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے، مسلمانوں میں سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہے، مسلمانوں میں یہ نہیں ہے، وہ فرقہ بندیاں ہیں، فلاں، یار کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں صدیقیت عنقا ہو گئی ہے۔ دعا کرو کوئی ایک تو صدیق بن جائے، کسی ایک میں وہ اکسی آ جائے، وہ ایک کرن ہی آ جائے، اس کا کروڑواں حصہ ہی آ جائے، یار میرے سمیت سارے خالی ہیں۔ کیوں خالی ہیں؟ اس لیے کہ یہ آتی ہے عشق رسول سے، اور اس عشق سے جسے آپ جنون کہتے ہیں۔ ہم سب عقل مند ہیں، ہم سب دانا تر ہیں، ہم سب اپنا دامن بچاتے ہیں، اپنی دنیا بچاتے ہیں، اپنے لیے پیسہ بچاتے ہیں، اپنے لیے وقت بچاتے ہیں، پھر جو کچھ اپنے سے بچ رہتا ہے، ہماری پارسائی یہ ہے کہ جو اپنی ذات سے بچ رہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اور صداقت و صدیقیت کی کرن ملتی ہے پاگل پن سے، جنون سے، عشق سے، دیوانگی سے۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ یہی بات کہی گئی ہے کہ عقل مندی سے بڑی عمر گزاری خدایا اب تو پاگل کر دے۔ لیکن یہ بات طے ہے، اس آیہ کریمہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ دنیا میں 200 کروڑ مسلمان ہیں، ہم اگر 200 کروڑ مسلمان مل کر ایک رتی صداقت کی ہم پیدا کر سکیں تو آج بھی زمانہ بدل سکتا ہے، انقلاب آج بھی آ سکتا ہے، کفار کے کلے آج بھی زمین بوس ہو سکتے ہیں، کفر کو آج بھی شکست ہو سکتی ہے۔ لیکن باطل کو شکست حق کے ساتھ ہوتی ہے، اندھیرے کو نور کے ساتھ، روشنی کے ساتھ ہوتی ہے، ظلمت کو نور کے ساتھ شکست ہوتی ہے۔ اگر کفر بھی ظلمت ہے اور ہمارا کردار بھی ظلمت ہے تو ہم کفر کی مدد کر رہے ہیں۔ کافر جھوٹا ہے، ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، کافر حرام کھاتا ہے، ہم بھی حرام کھاتے ہیں، کافر بدکار ہے، ہم بھی بدکاری کرتے ہیں، کافر اللہ کی عبادت نہیں کرتا، ہم نے بھی چھوڑ دی ہے، تو ہم کس کی مدد کر رہے ہیں؟ ہم خود کفر کی مدد کر رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ اسلام کو فتح دے۔ یہ دعا ایسے ہی مذاق ہے جیسے کوئی زہر کھا رہا ہو اور دعا کر رہا ہو کہ اللہ مجھے لمبی عمر دے۔ اس کی دعا کو گستاخی سمجھا جائے گا کہ قدرت سے مذاق کرتے ہو، اللہ نے تو زہر میں موت پیدا کی ہے، کم از کم زہر تو نہ کھاؤ اور دعا کرو کہ اللہ مجھے صحت دے، یہ مجھے لمبی عمر دے، ورنہ عمل اس کے کردار پر ہوگا۔ تو میرے بھائی، ہم دو میں سے ہر کام کرتے وقت یہ اندازہ کر لو کہ ہر بات میں ہم یا کفر کی مدد کر رہے ہیں یا اسلام کی، یا ابو جہل کی یا محمد الرسول اللہ۔ اب دن بھر کے اپنے کاموں، اپنی باتوں کی فہرست بنا کر ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ میں کس کی مدد کر رہا ہوں۔
اللہ کریم ہمیں توفیق دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ اسلامی انقلاب کا ایک ہی راستہ ہے کہ جب ہم میں، آپ میں، امت میں عشق رسول پیدا ہوگا اور اتباع رسالت اس خلوص سے نصیب ہوگا جو عشق کا خاصہ ہے۔ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ۔ عرب شاعر کہتے ہیں محبت کی پہچان یہی ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا غلام بن جاتا ہے، بندے بے دام بن جاتا ہے، دائیں بائیں کسی طرف نہیں دیکھتا کہ کوئی کیا کہے گا، وہی کرتا ہے جو محبوب کہتا ہے۔ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا اطاعت گزار مطیع ہو جاتا ہے۔ جب ہم مطیع ہو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، انقلاب آ جائے گا۔ اب اگر ہمارا کردار کفر کی مدد کر رہا ہے، اگر ہم بھی سود کو حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں، اگر ہم بھی ہر جگہ پیشہ ور عورتوں کو لا رہے ہیں، اب دیکھو میں آج اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ کلر کہار ہوٹلوں میں بھی پیشہ ور عورتیں پہنچائی جاتی ہیں۔ اب اس میں ایسے لوگوں پر اسلام نافذ ہوگا؟ اس کردار جن کے لیے لائی جاتی ہیں وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں، جو دلال ہیں اور لا کر دیتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، جو بچیاں لائی جاتی ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ پھر یہ کون سا اسلام ہے؟ اور ایسے لوگوں پر اسلامی انقلاب آئے گا اور ایسے لوگوں کو اسلامی عدل اور انصاف نصیب ہوگا۔ یہ مدد ہو رہی ہے دین کی، اللہ کے رسول کی، یا ظلم کی، کفر کی معاونت ہو رہی ہے؟ تو اگر ہمارا کردار یہ رہا، اب ایسی باتیں سرعام اخباروں میں چھپتی بھی ہیں، نہ کوئی ہوٹلوں والوں کو پوچھتے ہیں، نہ کوئی لانے والوں کو، نہ کوئی دینے والوں کو۔ تو میرے بھائی، کم از کم ہم اپنے کردار پر تو نظر کر سکتے ہیں، اپنے فکر، اپنے شعور، اپنے خلوص کو تو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا کرو اللہ ہمارے گناہ معاف فرما کر ہمیں عشق رسول کا کوئی ذرہ عطا کر دے۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ لا الہ کی تیغ کاٹے گی اندھیرے کا گجر، گنبدے خضرا سے روشن ہوگی پھر اپنی سحر، اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔